آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبشر والشافعین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم نور مجسم حبیب کردگار احمد مختار حضور علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، سامعین معظم، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی اب گنجائش باقی نہیں ہے کہ 10:30 ہو گئے، 7 بجے جماعت ہوئی، 3.5 گھنٹے گزر گئے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جو 3.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بھی دوست ہیں جو سارا دن محنت و مزدوری کرتے رہے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مشقت سے گزرتے رہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو رات کو بہت جلدی جاگتے ہیں اور سارا دن پھر انہیں آرام کا موقع نہیں ملتا، اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں، اور پھر 3.5 گھنٹے سے مسلسل رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے رب کے محبوب کا ذکر خیر سنتے رہے۔ انسانی تقاضا ہے، تھکاوٹیں ہو جاتی ہیں، طبیعت میں علت آ جاتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں بہت قیمتی بنا دے، اتنا قیمتی بنا دے میرا مالک کہ ہماری یہ حاضری اتنی قیمتی ہو جائے کہ کل بروز قیامت ہم سب گنہگاروں کے لیے یہ باعث نجات کا وہ ایک ذریعہ بن جائے۔ حضرات گرامی، آپ نے خوبصورت بیان سن لیا ہے، نعت خوانی ہو چکی ہے، اب یہاں تو دعا کا ہی حق بنتا ہے۔ لیکن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیات بینات میں سے ایک ایسا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا جو اتنا آسان ہے کہ ہر کسی کے دل کی دھڑکن ہے۔ ایک ایسا ٹکڑا میں نے رکھا، اگلا حصہ بھی بیان نہیں کیا، وقت میرے سامنے ہے۔ بہت دیر تک اب آپ کے صبر کا امتحان نہیں ہوگا، دعا کرتا ہوں چند لمحے میں نے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، ورنہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں، مجھے جانتے ہیں کہ میں تو اپنے ٹائم سے 1 منٹ اوپر ہو جائے تو میں محفل والوں کو کہتا ہوں حضور مجھے اجازت، میں جا رہا ہوں، میں نے تو فجر پڑھانی ہے جا کے۔ لیکن یہ چونکہ میرا اپنا گھر ہے تو جانا بھی اللہ اکبر، اس لیے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلا تمہید۔ میں نے جو فکرہ بولا قرآن پاک کا، وہ لفظ کیا تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایسے نہیں، ایک بار دل کی گہرائیوں سے آواز نکالیں، محمد الرسول اللہ۔ نہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے نہ تو آپ کو ہاتھ اٹھانے کا کہنا ہے، نہ ہی کہنے کا عادی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے آپ کے معاملات کا احساس ہے، میں تو آپ کے سامنے رب کے مقدس کلام کا ایک فکرہ رکھ رہا ہوں، اس نیت سے کہ اس فکرے کو جتنی بار ہم دل کی گہرائی سے بولیں گے میرا مالک اتنے ہی کرم کرتا چلا جائے گا۔
میرا عقیدہ ہے اس بات پہ، اور یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ذات ربوبیت کی بارگاہ میں جب اس کے مقدس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر حرف کے بدلے میں مالک کائنات کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا، اشارہ دیتا ہوں کہ من قرأ من القرآن حرفا واحدا فلہ عشر امثالها، کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ دیا، آپ تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم کتنے حرف پڑھ رہے ہیں؟ ذرا گنتی کریں، بعد میں پتہ چلے گا۔ محمد الرسول اللہ 12 بنتے ہیں، اور اس میں پہلا لفظ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ محمد۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس چند لمحے اس مقدس نام پہ ہی گفتگو کروں گا، اس نیت سے کہ اللہ کرے ہمیں اس نام کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ حضرات گرامی، یہ کتنا مقدس نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے کہ جب بھی یہ کسی کی زبان سے سنیں تب بھی دل کو سکون ملتا ہے، تو جب اپنی زبانوں پہ جاری ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا نام نامی جب رکھنا چاہا تو مجھے بتائیں بچے کا نام کب رکھتے ہیں؟ بچے کے پیدا ہونے کے۔ تو جب میرے لجپال آقا کی باری آئی نا تو بعد میں نہیں رکھا، تقریباً 600 سال پہلے۔ یہ میں رکھنے کی عمر نہیں بتا رہا کہ 600 سال پہلے رکھ دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ 600 سال پہلے اس نام کا چرچا ایک پیغمبر اپنی امت کے سامنے کر رہا تھا، اور رب نے اس انداز کو اتنا پسند کیا، رب نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ اکبر۔ میرے لجپال آقا کا نام ہے نا جی، اس وقت بھی چرچے ہو رہے تھے۔ اور اگر اس سے پیچھے لے چلوں، حضرت بابا آدم جد امجد کی بارگاہ میں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھ کھولی اس وقت جب میرے جسم میں رب نے روح کو داخل کیا، جب روح کو داخل کیا، آنکھ کھولی تو میری نظر سامنے عرش اولا پہ پڑی، میں نے دیکھا مکتوباً ہناکا محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر آگے چلوں اللہ اللہ، میرے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات تو میں نے اس انداز میں بھی دیکھا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے درختوں کے پتوں پہ بھی لکھا دیکھا محمد رسول اللہ، اور حوروں کی پیشانیوں پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں جدھر دیکھتا میرا ہی نام نظر آ رہا تھا۔ تکبیر، چلیں اس پہ ایک حدیث پاک سن لیں، میرے لجپال آقا کا ایک فرمان بھی سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو رب اولاد عطا کرے، جس کو رب اولاد عطا کرے، میرے لجپال آقا نے فرمایا وہ کیا کرے؟ اس کا نام میرے نام پہ رکھ دے۔ حضور کیا ہوگا؟ میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ کل اپنے کسی گھناؤنے عمل کی وجہ سے جہنمیوں کے سامنے کھڑا ہوا، میں محمد اسے بازو سے پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث بھی اسی کے ساتھ ہے، وہ بھی ضروری سمجھتا ہوں سنانا۔ میرے لجپال آقا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको रब ने 3 बेटे अता किए, कितने? 3 बेटे अता किए, मेरी सरकार फरमाते हैं फिर उसने किसी एक का नाम भी मेरे नाम के साथ ना रखा, फरमाया फकत जफानी, और उसने मेरे साथ वफा नहीं की, जफा की है। उसने मेरे साथ वफा नहीं की, जफा की है। अल्लाहु अकबर। वफा क्या थी? वफा क्या थी? वफा ये है, वफा ये है, सुनो, मुझे अच्छी तरह एक मामला याद है, अपनी एक बात आपके सामने रखता हूं जो अपने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखी, फिर कहां बैठ के मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मिलाद की महफिल में सबके लिए दुआ करता हूं, मेरे मालिक तू तो करीम है ना, तू तो सबके मामलात को जानता है। बहुत से ऐसे हैं, पैसा नहीं है, माले दौलत नहीं है, तड़पते हैं, आका हमें भी बुला लो। आका की बारगाह में भी इस्तगासा पेश करता हूं और रब की बारगाह में भी दुआ करता हूं कि मिलाद की बरकत से मालिक सबको बार बार गुंबद हिजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि 2005 में जब मैं उम्रा की गरज से अल्लाहु अकबर, तो बैठा कहाँ हुआ था? असर के बाद का वक्त है और रियाजुल जन्ना में बैठा हुआ। मुकद्दर तो देखें बैठा कहाँ था? जन्नत में, जन्नत के बाग में, उस जगह पे जिस जगह को मेरे लाजपाल आका ने फरमाया ये जन्नत का बाग है, ये जन्नत का बाग है। जन्नत के बाग में बैठा था तो मैं दरूद पाक पढ़ रहा था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप तवज्जो चाहता हूं। मैं दरूद पाक पढ़ रहा था, मेरे साथ जो अरबी बैठे हुए थे बुजुर्ग, वो बड़े प्यारे अंदाज में सरकार की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में दुरूद और सलाम के बड़े बड़े प्यारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने ना थोड़ी सी तवज्जो इधर लगाई तो अपना पढ़ना छोड़ दिया, उनका सुनना शुरू कर दिया। जब मैंने कान रख के सुनना शुरू किया, इतना मजा आया, इतना सुकून मिला, इतनी मोहब्बत से वो बुजुर्ग अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश कर रहे थे। बल्ला रब के घर में बैठा हूं कि मैं बड़ी बड़ी मोहब्बत से, इतनी मोहब्बत से सुन रहा था। मेरी कैफियत बदलती जा रही थी। जब उन्होंने मेरी कैफियत को देखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे तसल्ली देते हुए, मुझे प्यार करते हुए मेरा नाम पूछा, तो मैंने उसी कैफियत में डूब के अपना नाम बताया, इस्मी मोहम्मद रफीक। तो अगला जो हिस्सा है ना रफीक, उसकी तरफ निभोगे। उन्होंने कहा मोहम्मद, वो अरबी बुजुर्ग कहने लगे मोहम्मद, अंता मोहम्मद। अल्लाह 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 अकबर। जरा तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने कहा तू मोहम्मद। मैंने अर्ज की हुजूर मोहम्मद रफीक। अच्छा अब उनके लफ्ज क्या थे? मैंने पूछा, मैंने कहा हुजूर आपका नाम? कहने लगे मोहम्मद। अब बात आगे चली, बात आगे चली। उन्होंने मुझे पूछा भाई तेरे बच्चे कितने हैं? मैंने बताया उस वक्त 2 बच्चे, मैंने बताया 2 बच्चे हैं, बेटी है बेटा है। उनका बेटे का नाम बताओ। सामने बैठे हैं, मैंने नाम बताया मोहम्मद हुस्साम। अच्छा आगे उन्होंने हुस्साम के लफ्ज को रिपीट नहीं किया, कहने लगे सुभानअल्लाह मोहम्मद। आगे लफ्ज हुस्साम छोड़ दिया, कहने लगे सुभानअल्लाह मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? जब मैंने पूछा कि कम वाले थे, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया तो वो बड़े मजे का था। वो कहने लगे मेरे 9 बच्चे हैं, 9 बेटे हैं। मैंने कहा अच्छा आप अपने बेटों का नाम बताइए, आप अपने बेटों का नाम बताइए। वो मुझे देख के थोड़ा सा ना मोहब्बत से मुस्कुराए, तो मैंने उनका जब चेहरा देखा तो मेरी तबीयत खिल उठी। मैंने कहा बात है अंदर, बात है, जगह भी मजे की। अल्लाह अकबर। तो सरकार का दीवाना भी मजे का मिल गया है। मैंने जब उनकी मुस्कुराहट को देखा, पता चल गया बात है। तो मैंने पूछा हुजूर अच्छा बताइए बड़े बच्चे का नाम क्या है? कहने लगे मोहम्मद। मैंने रिपीट किया, मैंने कहा आपका अपना नाम भी मोहम्मद है, बेटे का नाम भी मोहम्मद? कहने लगे हाँ नाम
میں نے کہا اچھا اس سے چھوٹے کا نام کیا؟ کہنے لگے محمد. اب میرے لیے حیرانی بڑھتی گئی. میں نے کہا اچھا تیسرے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے محمد. میں اور حیران ہوا. میں نے کہا اچھا چوتھے کا نام کیا ہے؟ ما اسم الرابع. کہنے لگے محمد. میں نے کہا اچھا ما اسم الخامس. کہنے لگے محمد. میں پوچھتا گیا وہ محمد محمد کہتے رہے. مجھے حیرانگی پڑی. میں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ, ہاتھ جوڑے. میں نے کہا یار ناراض نہیں ہونا, مجھے یہ تو بتاؤ پہچانتے کیسے ہو؟ پہچانتے کیسے ہو جب سب کے نام محمد رکھ دیے ہیں؟ تو پہچانتے کیسے ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں کس محمد کو بلا رہا ہوں, کس محمد کو صدا دے رہا ہوں, کس محمد کو آواز دے رہا ہوں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا سننے والا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے پہچان کے لیے سب کے نام کے ساتھ گنتی لگا دی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد عامر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ اللہ اکبر. تو مجھے ایک پاکستانی بابے کی بات یاد آ گئی. اس بابے نے بھی بڑا کمال کیا. کہنے لگا محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی, عہد کو احمد سے ملیندے گزر گئی. محمد محمد کریندے گزر گئی, عہد کو احمد سے ملیندے گزر گئی. میں اپنی قسمت تو قربان تھی ماں, میں اپنی قسمت تو قربان تھی ماں, جدے نام تے محمد, جدی زبان تے محمد محمد کریندے گزر گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اقبال بھی تو تڑپ کے یہی کہتا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. ہائے 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 ہائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. چمن میں دہر میں اس میں چمن میں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ابھی نہیں آپ نام لوگے, نام لوگے ضرور ابھرے گا, اور ایسے ابھرے گا کہ جب آپ صبح جاگو گے تو آپ کی زبانوں پہ لفظ گنگنا رہے ہوں گے, اور ہر کوئی دھیرے دھیرے کہہ رہا ہوگا محمد محمد محمد. ابھی نہیں, ابھی آگے چلنا ہے, ہم نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, سنیے سنیے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے لجپال آقا کا نام نامی کیا ہے جی؟ چلیں آپ کو اس کا معنی بتاتے ہیں, اس کا معنی بتاتے ہیں. ایک معنی تو بڑا مشہور ہے جو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی, الذی یحمد حمدا بعد حمدین. ایسے ہی ہے نا قبلہ کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار. اللہ اللہ. میں نے ایک اور عاشق کو جب دیکھا, بدر الدین عینی بھی تڑپ رہے تھے, امام قسطلانی کو دیکھا تو وہ بھی تڑپ رہے تھے. دونوں شارحین بخاری ہیں, انہوں نے جب اس بات کو دیکھا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمدن, انہوں نے کہا صرف بات اتنی نہیں ہے بلکہ یہاں تک نہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. انہوں نے کہا نا نا, جس کی صبح بھی تعریف ہو, شام بھی تعریف ہو, اور کل بھی تعریف ہو, آخر بھی تعریف ہو, ہر لمحے جن کا نام نامی زبانوں پہ جاری رہے اسی کو محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اچھا, اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, اس میں کتنے حرف ہیں جناب؟ نہیں, لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حرف آ رہے ہیں؟ چار. کتنے حرف آ رہے ہیں؟ بس ان چار کا معنی بیان کریں گے اور گفتگو کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, دعا کریں اللہ ہمیں اس کا شعور عطا کر دے. پھر نتیجہ یہ نکلے گا, میں نے نتیجہ بتایا, پھر نتیجہ یہ نکلے گا صبح ہوگی ہر کسی کی زبان میں یہی نام جاری ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. سنیے,
لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پہلا حرف کون سا آ رہا ہے؟ میم۔ میم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم یا جبیر بن مطعم، دونوں قراتیں جائز ہیں، اس لیے میں نے دونوں بولی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر۔ یہ ہے وہ معنی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ میرے لجپال آقا اپنی زبان سے پہلی میم کا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ وہ معنی کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ لفظ میم جو ہے نا، پہلی میم، یہ مہائی جمع سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ آ جائے کفر مٹ جاتا ہے۔ کفر جہاں یہ نام لینے سے پہلے جہاں یہ لفظ میم آتی ہے، ابھی پورا نام تو لیے ہی، پہلی میم آئی تو کیا ہوا؟ کفر مٹ گیا، کفر مٹ گیا۔ آج فرانس جو ہے وہ آنکھیں نکال رہے ہیں، اس کمینے کو اس فرانسیسی صدر کو یہ غیرت نہیں آئی کہ میں کس کو للکار رہا ہوں، جن کے سینے میں رب کائنات کے پیارے محبوب کی اتنی محبت موجود ہے، وہ اپنی چودراہٹ نہیں دیکھتے، اسے نہیں پتا کہ یہ اپنا بڑا پن سارا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نبی کا نام آتا ہے تو گلیوں میں بھی آ کے ہوکا لگاتے ہیں، لجپال کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ اسے تو خبر نہیں ہے کہ میرا پالا کس سے پڑا ہے، وہ ہمارے ایمان کو للکار رہا ہے۔ ارے عقل کے گدھے، یہ تو وہ ہیں جن کی گھٹنوں میں رب کائنات کے پیارے محبوب کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کیا بتاؤں میں اس نام کے حوالے سے کتنی پیاری بات کر گیا۔ اللہ اکبر، کہتے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے کہ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ تیری زبان سے میرے نام کا پہلا حرف نکلنے کی دیر ہے، وہ اس میں تو دیر ہو سکتی ہے، کفر مٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سنو حدیث بھی سنو، حدیث بھی سنو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا سفر کر کے آیا ہوں اور ایک خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میرے لجپال آقا نے فرمایا آؤ آگے بڑھو۔ جب آگے بلایا تو آپ نے نا، میرے لجپال آقا نے ہاتھ آگے کیا ہے، اس نے آگے کرنے کے بعد پھر پیچھے کر دیے، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ اے عمر بن عاص یہ کیا کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کیا جواب دیا؟ عرض کی آقا میں بڑا گناہگار ہوں، اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط رکھوں گا، ایک شرط۔ کیا کہا جی؟ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیل۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں، سنو سنو غور سے سنو میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے اندر اتر جائے یہ بات۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو۔ اللہ اکبر۔ آقا میری ایک شرط ہے۔ لجپال آقا فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ کیا شرط ہے؟ عرض کی آقا میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے ساتھ وعدہ کرو کیا میں کلمہ پڑھ لوں، میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور میری سرکار نے جو فرمایا وہ سننے والی بات ہے، سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر بن عاص قل لا الہ
इल्लल्लाह محمد رسول اللہ اتنا فرما کے پڑھنا اب فرما کل محمد فرما بس تو لا الہ کہنے کی دیر ہے تیری زبان سے جب میرے نام کی پہلی میم نکلے گی وہ سارے کے سارے تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد کتاب کا نام سنیے کتاب کا نام ہے شواہد الحق امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے ذرا غور سے امام یوسف نبہانی جیسی ہستی نے کیا بات لکھ دی کتنا کمال لکھ دیا فرماتے ہیں کہ فاس ایک شہر ہے فاس فے الف سین فاس یہ پتہ کون سا شہر ہے مزے کی بات دیکھیں امام مہدی فاسی رحمت اللہ علیہ اسی شہر کے ہیں کون ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھی ہے اللہ اکبر عام سی شخصیت نہیں ہے جس کی ساری زندگی میرے لج پال آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے گزر گئی درود پاک پڑھتے گزر گئی اس ہستی کا شعر ہے اب اور اس میں بیان کون کرتے ہیں امام مہدی فاسی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک مائی تھی ایک بوڑھی عورت تھی اسے ایک بیماری تھی وہ بیماری کیا تھی بیٹھے بیٹھے اسے ڈر لگتا جب تیزی سے ڈر لگتا تو کانپنا شروع ہو جاتی بڑی پریشان تھی آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا پھر اس کو کسی نے ایک وظیفہ بتا دیا کسی اللہ والے نے ایک وظیفہ بتا دیا وہ وظیفہ یہ دیا کہ اے مائی اے بوڑھی عورت جب تجھے ڈر لگے بیٹھے بیٹھے تو تو نے کیا کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھنے ہیں اور اپنی زبان سے تو نے ایک لفظ بڑے پیار سے ادا کرنا ہے وہ لفظ ادا کرے گی تیرا ڈر ختم ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بیٹھے بیٹھے جب کانپنا شروع ہو جاتی جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھتی اور محبت سے کہتی محمد اس کے سارے ڈر دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے آپ فرماتے ہیں پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس مائی کا وصال ہو گیا اور وہ مائی جب دنیا سے رخصت ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اس مائی کے بیٹے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اللہ یہ کیفیت بھی تو وہی سمجھے جو ماں سے معلوم ہو چکا ہے اللہ ماں والوں سن لو کیا حال تھا اس کا کہ وہ جو نوجوان تھا نا اس نے جب رات کو خواب میں ماں کو دیکھا تو ماں کو خوش دیکھ کے نا ماں کے قدموں سے چپٹ گیا کہنے لگا اماں بتا تو صحیح میں نے سنا ہے قبر بڑی اندھیری ہوتی ہے بڑی گھمن گیری ہوتی ہے اے اماں بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ مائی نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگایا پیار کیا کہنے لگی بیٹے تو نے سچ سنا ہے استغفر اللہ تو نے سچ سنا ہے اماں پھر تو بڑی خوش نظر آتے ہو آپ تو بڑی خوش نظر آ رہے ہو پھر کیا ہوا فرمایا بیٹے جب میں قبر میں گئی تو اندھیرا تھا خوب اندھیرا تھا مجھے ڈر لگا تجھے پتا پھر میں نے کیا کیا اللہ توجہ کرتا ہوں تجھے پتا میں نے کیا کیا تو بچہ بول پڑا خواب میں کہنے لگا اماں یقیناً وہی عمل دہرایا ہوگا تو اس نے ماں نے کہا ہاں بیٹے جب مجھے ڈر لگا تو میں نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ دیے تو میں نے زبان سے جب بولا محمد اللہ اکبر بیٹے پھر پتہ کیا ہوا پھر کیا ہوا ماں بتا رہی ہے اماں کیا ہوا بیٹے میری قبر میں اتنی روشنی آ گئی مجھے ایسے لگا جیسے قبر میں کوئی کھڑا ہے اماں کون تھا اللہ اکبر
कौन था? तो अब मांगते न सुनो, इमाम मादी पासी जैसी शख्सियत क्या लिखते हैं? फरमाते हैं उस माँ ने बेटे को ख्वाब में कहा कि ऐ बेटे, वो वही हस्ती थी जिसको सारी जिंदगी मैं आंखें बंद करके पुकारती रही, आज जब पुकारा उसने मेरे सर पे हाथ रख दिया और फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत की एक फर्द करीब सुन लो, तुम मुझे पुकारती रही, देख मैं आ ही गया हूं ना। अल्लाह अल्लाहु अकबर। और इस तरह से पुकारे कि मेरे लड़पाला का आज हम सोए तो हमारे ख्वाब में भी आ जाए। इस तरह से, इस सोच से पुकार के देखें तो सही कि अल्लाह करे हमारी बातें रोशन हो जाएं, हमारी हकीकतें रोशन हो जाएं, अल्लाह करे हमारे दिलो दिमाग रोशन हो जाएं। आए जरा मिल के बरकत के लिए बोले मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे आपका ये दर्द अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुनो सुनो, मीम का पहला माना क्या था? कुफर को मिटा देना, गमों को दूर कर देना। अल्लाह अल्लाहु अकबर। और आगे है हाँ, आगे है हाँ। अब हाँ को मैं तो उस तरह नहीं अदा कर सकता।